جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں اسے عام کر دیں۔ خدا کسی اور وقت یاد آئے نہ آئے دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب کوئی چیز چھن جائے یا جب کچھ چاہیے ہو۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، ان کو دیکھنے والی نگاہ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے، جو سامنے والی منظر کو اپنے مطابق رنگ دیتی ہے۔ زندگی میں انسانوں کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے دوست بنا لینے چاہیے، کیونکہ زندگی میں دوست کام آتے ہیں، پیسہ نہیں۔ دعا کیا کرتی ہے؟ آنے والی مصیبت کو روکتی ہے، اور جو مصیبت اتر چکی ہو اس کو ہلکا کرتی ہے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ہر انسان کو اس کے ماضی کے کسی ایک واقعے نے اتنا بدل دیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ اس واقعے سے پہلے تھا۔ شکر ادا کیجئے، آپ کو جو حاصل ہے وہ کسی کی آرزو بھی ہو سکتی ہے، سوچئے گا ضرور۔ اگر التجائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ کچھ باتوں کے لیے انسان خود کو معاف نہیں کر پاتا، ہاں ایسا ہی ہے، لیکن جن باتوں کے لیے انسان خود کو معاف نہیں کر پاتا، اللہ تو اسے ان باتوں کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ میدان حشر کے پرندے میدان عمل میں گرا نہیں کرتے۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ اکیلے ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں کچھ تکلیفیں، اکیلے ہی طے کرنے پڑتے ہیں کچھ سفر، کیونکہ ہر تکلیف بیان نہیں کی جا سکتی اور ہر سفر میں ہم سفر نہیں ہوتا۔ رابطے سدا ایک جیسے نہیں رہتے، جو عزیز بناتے ہیں وہی پھر مریض بناتے ہیں۔ محبت چاہے جتنی بھی شدید ہو اپنی ذلالت برداشت نہیں کرتی۔ کوئی مسلسل بے قدری کرے تو اس سے محبت تو رہتی ہے مگر پھر اس کی چاہت نہیں رہتی۔ رویوں کو نرم رکھیں، کہیں فاصلہ محسوس ہو تو خود نزدیک ہو جائیں، سبب پوچھ لیں۔ کوئی خاموش لگے تو خود بات کا آغاز کر لیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ دوسرے شخص کی انا سمجھ رہے ہوں وہ اس کی ڈپریشن ہو، جس خاموشی کو قطع تعلقی سمجھ رہے ہیں وہ خود سے شکست ہو۔ آپ پہل کر لیں تعلق جوڑنے میں، رابطہ کرنے میں، مسکرانے میں، کسی کو زندگی کی طرف واپس لانے میں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں پھر اللہ نہیں بستا۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ سورہ یوسف سے پتہ چلتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، قریب ترین عزیز جدا ہو سکتے ہیں، بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، دعائیں جلد یا بد دیر ضرور قبول ہوتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، جب تک خدا کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں پہچانی نہیں جاتی، اور جب یہ نعمتیں منہ موڑ لیتی ہیں تو تب معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بندے کے پاس موجود وہ نعمتیں جو اس کے علم میں ہوتی ہیں۔ نمبر 2، وہ نعمتیں جن کے ملنے کی اسے امید ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، وہ نعمتیں جو اس کے پاس موجود ہوتی ہیں لیکن اسے ان کا شعور نہیں ہوتا۔ اپنے ماضی کے پچھتاووں کو کہیں دفن کر کے بھول جائیں۔ ہر نیا دن نئی زندگی ہے، حال میں جینا شروع کریں اور اچھے مستقبل کی امید رکھیں۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ محبتیں بھی مقدر میں درج ہوتی ہیں، کسی کا رزق کسی اور کو نہیں ملتا۔
تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ احترام ضرور کریں مگر غلامی نہیں کریں۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ دوست تو سب دوست ہی ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے اسے نظر انداز نہ کرے بلکہ اسے مضبوط رسیوں سے باندھ دے۔ جنہیں اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ خون کے رشتوں میں اگر ہوتی وفا تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ اپنے لیے اچھے دوست تلاش کرو، اور جب ایسا دوست مل جائے جو آخرت کے معاملے میں تمہارا مددگار ہو تو اس کے ساتھ اپنی دوستی کو خوب مضبوط کر لو۔ زندگی میں انسان کو ہمیشہ اپنی سننی چاہیے، لوگوں کی نہیں۔ زندگی کا سفر خود طے کرنا پڑتا ہے۔ ایک انسان زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی خوشی اور سکون کس چیز میں ہے۔ جب انسان لوگوں کی سن کر ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی سکون کی زندگی میں نہیں گزار سکتا۔ لوگ تو رائے دے کر چلے جاتے ہیں، پھر پیچھے صرف بے سکونی اور طویل سفر بچ جاتا ہے جو اس انسان نے لوگوں کے کہنے پر اپنے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان آپ سے میٹھے لہجے میں بات کرے تو فوراً سنبھل جائیں۔ کوئی بھی شخص جس قدر میٹھا لہجہ اپناتا ہے وہ اندر سے آپ کے لیے اتنا ہی کڑوا ہوتا ہے۔ آپ اس میٹھے لہجے کی مٹھاس میں گم نہ ہو جائیں، کیونکہ بعض دفعہ حد سے زیادہ میٹھا بہت نقصان دیتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اپنی زندگی کے دکھ کسی کے ساتھ نہ بانٹیں۔ آپ جلد یا دیر دکھوں سے نکل آئیں گے اور شاید دکھوں کو بھول بھی جائیں، مگر یہ لوگ یہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ جان بوجھ کر آپ کے سامنے تکلیف دہ باتوں کا ذکر کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اپنے آپ کو خود بچائیں، اپنی حفاظت خود کریں۔ زندگی میں آئے برے لمحات کو آسانی سے نہیں بھلایا جا سکتا۔ جیسے کسی برے خواب کو انسان اپنے دماغ سے نکالنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، ایسے ہی ہر بری یاد کو مٹانے میں بھی وقت لگتا ہے۔ کتنا وقت یہ کوئی نہیں جانتا، ہاں مگر وقت لگتا ہے۔ وقت ایک امید بھی ہے اور ایک طویل سفر بھی ہے۔ چاقو اسماعیل علیہ السلام کو کاٹ نہ سکا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہ سکی، سمندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈبا نہ سکا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کھا نہ سکی۔ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ جب کبھی پریشانی آئے تو مایوس نہ ہوا کرے، وقت جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ زندگی میں اپنی غلطی کو ماننے والے بنیں۔ غلطی کو جسٹیفائی نہیں کیا جاتا بلکہ غلطی پر اپولوجائز کیا جاتا ہے، ورنہ غلطی پر اکڑنے والا انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ کوئی رتبہ ایسا بڑا نہیں جو آپ کی زبان سے سوری نہ نکلوا سکے۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنی جلدی اثر کرتی ہے۔ کچھ مختصر سی نیکیاں اپنا کر ہم اپنے اخلاق کو بہتر اور اپنی شخصیت کو جاذب بنا سکتے ہیں۔ کسی کی دعا پر آمین کہہ کر، کسی کو خوشی پر مبارکباد دے کر، کسی کی مصیبت میں اسے تسلی کے بول بول کر، کسی مایوس انسان کو بہتری کی امید دلا کر، ملنے والوں سے مسکراتے چہرے سے مل کر، کسی غائب کے لیے سلام کا ہدیہ بھجوا کر، کسی کے اچھے کام کی تعریف کر کے اور کسی کے حق میں دعائیں نیک کر کے۔ زندگی کسی کو خوشیاں نہیں دیتی، خوشیاں بنانی پڑتی ہیں۔ زندگی کے سفر سے سیپی کے موتی کی طرح نکالنی پڑتی ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ ان کا ہاتھ تھامیں جنہیں آپ کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ محشر کے روز آپ کی خوشی کا سبب وہ لوگ بن جائیں جن کی خوشی کا سبب آپ دنیا میں بنیں۔ حضرت ابن اون رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کثرت عمل پر اعتماد نہ کرو، تمہیں علم نہیں وہ قبول بھی کیے گئے ہیں یا نہیں، اور گناہوں سے بے خوف بھی مت ہونا، تم نہیں جانتے وہ مٹائے گئے ہیں یا نہیں۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی منزل نہیں بلکہ طویل سفر میں ایک مختصر سی قیام گاہ کی مانند ہے تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انسان کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی کوتاہیوں کو جان کر بھی بے پرواہ رہے اور کوئی افسوس نہ کرے۔ زندگی کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا شخص ہو جو بغیر الفاظ کے آپ کو پڑھ لے، بغیر کلام کے آپ کو سمجھتا ہو اور بغیر کسی بدلے کے آپ کا خیال رکھتا ہو۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ اگر محنت کی ہے تو اس پر ایمان رکھنا بھی سیکھو کہ محنت کبھی بھی رائے گاں جانے کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم اندر سے بہت کمزور اور تنہا ہوتے ہیں اور سہارے تلاش کرتے ہیں، کبھی وقت گزاری کے نام پر، کبھی دوستی کے نام پر، تو کبھی پیار محبت کے نام پر۔ اندر سے مضبوط انسان سہارے تلاش نہیں کرتا بلکہ سہارا بنتا ہے۔ خود کو اندر سے مضبوط کریں، اور اندر تبھی مضبوط ہوتا ہے جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان مضبوط ہوگا۔ لفظوں میں آدھی سے زیادہ تاثیر لہجے سے آتی ہے۔ بڑی بڑی باتیں کہنے کی بجائے اپنے لہجوں پر غور کریں اور اسے اچھا کریں۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں مگر دل ٹوٹ کر زیادہ نایاب ہوتا ہے، کیونکہ اپنے خالق کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ انسان دھکا دینے والے ہاتھوں کو تو شاید بھول ہی جاتا ہے، مگر ہاتھ بڑھا کر سہارا دینے اور اٹھا کر کھڑا ہونے والوں کو زندگی بھر نہیں بھولتا۔ وہ ہمیشہ دل میں دعا بن کے ساتھ رہتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ کشتی میں اس لیے بھی سوار ہوتے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کشتی میں سوراخ کہاں کرنا ہے۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر سایہ دار نہیں ہوتا، لہٰذا توقعات ایک حد تک رکھا کریں ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے والی کڑیوں میں سب سے اہم کڑی اعتماد کی ہوتی ہے۔ اگر اس پر بدگمانی اور بے دہانی کا ذرا سا زنگ لگ جائے تو ساری کڑیاں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ دل بھی اچھا رکھیے اور فطرت بھی۔ دل اچھا ہوگا تو بہت سے رشتوں کو آپ جیت لیں گے، اور فطرت اچھی ہوگی تو سینکڑوں دلوں کے فاتح ہوں گے۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ جادو ایک دھوکہ ہے اور کبھی کبھی جادو خود آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ تنہائی ایک خطرناک نشہ ہے۔ جب کوئی شخص اس میں موجود سکون کو محسوس کرتا ہے پھر وہ شخص لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دیتا ہے۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ کبھی کبھی ہم کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن سامنے والا انسان ہمارے لیے ماحول ہی ایسا بنا دیتا ہے کہ ہم چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور الزام بھی ہم پر آ جاتا ہے۔ کس موڑ پر لے آتی ہے نوکری انسان کو اپنے ہی گھر جانے کے لیے دوسروں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ جتنا نیکی کی راہ پر چلو گے اتنی اللہ کی مدد آئے گی، جتنی اللہ کی مدد آئے گی اتنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ دنیا کی جو بھی چیز بہت اوپر اٹھے تو اسے نیچا کر دے۔ جلد بازی کی سزا بھگتنے سے بہتر ہے کہ آرام سے ہر کام کریں۔ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے اس نیکی کی حفاظت ایک درخت کی طرح کرنی ہوتی ہے، جسے ہر موسم میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ مرجھا نہ جائے۔ ویسے ہی ہمیں ہماری نیکی کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی برے اعمال سے ہماری وہ نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز کو گالی دی۔ انہوں نے فرمایا، قیامت نہ آنی ہوتی تو تجھے جواب دیتا۔ لوگوں کو اپنے بارے میں بہت زیادہ جاننے نہ دیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے دوسروں کے معاملات میں مداخلت، غیبت، الزام تراشی میں ضائع نہ ہونے دیں۔ اپنی حدود میں رہیں، اپنے معاملات کو سدھاریں، اپنی ذات کو سدھاریں، اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ بڑے اور چھوٹے لوگوں کی تفریق زندگی کرتی ہے، موت سب کو برابر رکھتی ہے، بڑی مساوات ہے اس کے پاس۔ اچھے لوگوں میں اچھا رہنا کمال نہیں بلکہ کمال برے لوگوں کے بیچ اچھا رہنا ہے، کیونکہ آپ کی ثابت قدمی انہیں بہتر بنا سکتی ہے۔